نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 23ویں تراویح پڑھی اور اس میں ہم نے 26واں پارہ سنا ہے اور اسی کے سے انشاءاللہ چند آیات کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ احقاف ہے، احقاف کہتے ہیں ٹیلوں کو، ریتلے ٹیلے۔ تو اس میں چونکہ قوم عاد کا آگے چل کے تذکرہ ہے اور وہ ان کی جو رہائشیں تھی وہ انہی ریتلے ٹیلوں کے پاس تھی، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ عام طور پر مکی صورتوں میں توحید کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں توحید کا ذکر ہے، اور توحید کو نقلی اور عقلی دونوں طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ایک تو اللہ نے سوال کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے جو غیر اللہ ہے وہ کچھ بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ کوئی بھی چیز کریٹ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی کریشن نہیں ہے۔ غیر اللہ جو ہے وہ کچھ پیدا کرنا تو درکنار ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اگر ان سے کوئی چیز لے لے تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ لے نہیں سکتا، جیسے قرآن نے پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورہ حج کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم کیا اللہ کے علاوہ جو ہیں وہ کیا انہوں نے پیدا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں سے، وہ بتاؤ۔ تو یہ اس کا ذکر ہے، اور آگے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، کہ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے۔ لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو غیر اللہ ہے وہ کسی کی، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کوئی پکار کسی کی نہیں سن سکتے، اور قیامت کے دن اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر غیر اللہ جن کو تم پکارتے ہو آخرت میں قیامت کے دن پکارو گے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، کہ تم اگر پکارو گے وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے۔ آگے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے، سورہ جو ہے وہ آراف کے اندر بھی آ چکا ہے، سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، مختلف صورتوں میں والدین کے ساتھ جو وہ حسن سلوک کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اور اس طرح وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، یہ قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں چل کے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو صبر کی تلقین ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ ایسے صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، یعنی کہ جو مشرکین کفار آپ کو ایذا، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں دیتے ہیں، آپ صبر کیجئے کہ ایک دن آنے والا ہے جب ان کو ساری ان کی جب وہ باتوں کا یا ساری تکلیفوں کا ان کو بدلہ ملے گا۔ سورہ محمد ہے، سورہ محمد آپ علیہ السلام کا نام نامی آگے آ رہا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ محمد ہے۔ قرآن کریم میں 4 جگہ پہ محمد جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے، باقی اللہ نے جہاں پہ بھی آپ کو خطاب فرمایا ہے وہ آپ کو القابات سے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اور اسی طرح سے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، القابات سے اللہ نے پکارا ہے، کہیں پہ نام لے کر نہیں پکارا۔ باقی انبیاء کو اللہ نے جو وہ نام لے کر بھی پکارا ہے، یا نوح، یا آدم، اور اسی طرح سے باقی انبیاء جو ہے یا زکریا، یہ سارے جو ہے وہ نام لے کر اللہ نے پکارے ہیں۔ آگے جنتیوں کا تذکرہ ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ جو جنتی اللہ نے جن سے جنت کا وعدہ کیا ہے اس میں جنت میں نہریں ہوں گی، من ماء غیر آسن، صاف شفاف پانی کی جو بدبودار نہیں ہوگا، جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، جس کا رنگ نہیں بدلے گا۔ وانہار من عسل مصفی، اسی طرح سے صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، یعنی کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں اور بہت زیادہ اچھی کوالٹی میں، دونوں چیزیں بہت اعلیٰ ہوں گی، زیادہ ہوں گی، یعنی کہ کوالٹی بھی اچھی ہوگی اور کوانٹٹی بھی بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں پھر ہر قسم کی پھل بھی ہوں گے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب بھی ہوگی، اور شراب یہ عام شراب نہیں ہوگی کہ جس کو پی کے بندے کے حواس باختہ ہو جائیں، حواس ختم ہو جائیں۔ ناپاک شراب، گندی شراب، پینے والا بھی برا، پلانے والا بھی برا، پینے والا بھی گنہگار، پلانے والا بھی گنہگار، یہ ایسی نہیں ہوگی، بلکہ یہ شراب طہور ہوگی۔ پلانے والا بھی اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، پینے والا بھی اللہ کا بندہ ہوگا، دونوں نیکوکار ہوں گے، اور پینا پلانا دونوں اجر کا باعث ہوگا۔ تو یہ کیا ہوگی؟ پاک شراب طہور ہے، جس کا سورہ دہر میں بھی ذکر ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تو یہ پاکیزہ شراب کی بھی نہریں ہوں گی۔ اور اس کے بالمقابل جو
جہنمی ہوں گے ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا وسقوا ماء حمیما فقطع معاهم جو ان کی اندر کی رگیں انتڑیوں کو بھی کاٹ دے، یہ ایسا ان کے ساتھ ہوگا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ایک پڑھنے کی بھی کتاب ہے، تلاوت کی بھی کتاب ہے اور تدبر کی بھی کتاب ہے، اس میں تدبر ہمیں کرنا چاہیے۔ آگے سورہ فتح ہے، اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام فتح ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعت رضوان یا بیعت تحت الشجرہ کا ذکر ہے اس میں، کہ جنہوں نے بیعت عقبہ، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی۔ لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، اس کے اندر جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا عمرے کا اور پھر آپ نے عمرے کا قصد کیا تھا اور آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، یہ اس کا ذکر ہے۔ آگے سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات کے اندر معاشرتی احکام ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات سے متعلق آداب ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور نبی علیہ السلام کے سامنے آواز بلند نہ کرو۔ اور اسی طرح سے پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہیں جھوٹی کوئی خبر آ کے دے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، آنکھیں بند کر کے کسی کی بات ہے نہ مانا کرو۔ اگر دو بندوں کے لڑائی کی خبر ہو تو دوسرے سے جو وہ حال احوال لیا کرو، دوسرے کی بات، دوسرے کا موقف، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سن لیا کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو مسلمانوں کی دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو ان کی آپس میں صلح کروایا کرو، صلح صفائی کروایا کرو۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ۔ اور جو وہ حدیث پاک میں بھی ہے المسلم اخو المسلم۔ آگے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، نہ مرد کا مذاق اڑائیں نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ وہ مذاق کسی بھی سینس میں ہو سکتا ہے، کسی کی ذات کو لے کر، کسی کے قبیلے کو لے کر، کسی کے کاروبار کو لے کر، کسی کی ذات کو لے کر، کسی کو قد کاٹ کو، رنگ کو، نسل کو، نسب کو، کسی بھی چیز کو لے کر یہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آگے فرمایا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی نہ کیا کرو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان کیا وہ گناہ ہوتے ہیں۔ شریعت کے اندر حسن ظن کی کوئی دلیل نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی سے بدگمانی کریں گے تو اس کی دلیل چاہیے کہ آپ نے بدگمانی کیوں کی، تو اس لیے کسی کے بدگمانی نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ لا یغتب بعضکم بعضا، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے ایسا جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور آگے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں مذکر مؤنث بنایا، مختلف قبیلوں سے بنایا، یہ تمہاری پہچان ہے۔ باقی حقیقی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مکرم جو ہے وہ تقوی والا ہے، ذات بات سے کوئی بندہ اللہ کے ہاں فضیلت والا نہیں ہو سکتا سوائے تقوی کے۔ آگے سورہ قاف ہے، اس کے اندر بھی قوموں کے واقعات ہیں، قوم نوح کا، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ آگے سورہ زاریات ہے، اس میں بھی اللہ نے اپنی بڑائی بیان فرمائی اور متقین کا ذکر فرمایا، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور متقین لوگ کون ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ جو رات کو بہت کم سوتے ہیں اور رات کو استغفار کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں سائل کا، محروم کا حصہ ہوتا ہے۔ آگے پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے اور انہوں نے بچھڑا پیش کیا، بھونا ہوا، لیکن انہوں نے نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ پہلے یہی ہوتا تھا مہمان آئے اور اگر کھائے نہ تو اس سے یہ کہہ لیں کہ نتیجہ نکالا جاتا تھا کہ یہ دشمن ہے، کوئی اور ارادے سے آیا ہے۔ تو خیر فرشتوں نے تسلی دیا، پریشان نہ ہوں، ہم کھاتے نہیں، ہم فرشتے ہیں، کوئی دشمن یا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔